جب انسان اپنی جیب سے کوئی مال خرچ کرتا ہے تو جس چیز پر خرچ کرتا ہے وہ چیز اس کو پیاری ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ کے دین پر مال خرچ کرے تو اللہ کا دین اس کو پیارا ہو جائے، وہ اس دین کو اون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ بندہ دنیا کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس سے اچھی چیز نہیں ہو سکتی کچھ۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا کو ہم اپنے دل میں بسا لیتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ اللہ کی محبت کا نام ہے، اور بخل جو ہے یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی غیور ہے۔ اگر دل میں کوئی اور محبت آ گئی تو پھر اللہ کی محبت اس دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہر خطا، ہر بیماری، ہر گناہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بچا لیا وہ ہمارا مال، اور جو خرچ ہو گیا وہ تو خرچ ہو گیا، وہ ہمارا مال کہاں رہا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم نے خرچ کیا وہ تمہارا ہے۔ ہر بندہ دنیا کمانے کی ہوڑ میں ہے، اور کیسے کمائے گا اس سے اس کو مطلب نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کماؤں، خوب کماؤں، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں صرف عزت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کے پاس مال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ منافقون کا دوسرا اور آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں شامل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی جان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ سورہ منافقون میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نفاق پیدا کیسے ہوتا ہے یہ بتایا، اور دوسرے رکوع میں یہ بتایا کہ نفاق یعنی منافقت کا علاج کیا ہے۔ منافقت کے دو علاج ہیں، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ یہ انفاق کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے۔ انفاق نفاق اور ایمان کے بیچ میں فرق کرتی ہے۔ قرآن جب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ خرچ کی بات کی اللہ۔ جب انسان اپنی جیب سے کوئی مال خرچ کرتا ہے تو جس چیز پر خرچ کرتا ہے وہ چیز اس کو پیاری ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ کے دین پر مال خرچ کرے تو اللہ کا دین اس کو پیارا ہو جائے، وہ اس دین کو اون کرتا ہے۔ اور اس مال کے خرچ کرنے کی برکت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جنت کے بدلے میں مومنین کے مال اور جان خرید لی، یعنی بندہ مومن اپنی جان اللہ کے راہ میں لڑاتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے بدلے جو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے وہ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ مال کے عوض انسان جنت خرید لیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ سب بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ نے مال دیا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اور وہ صحابہ جو نادار تھے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسباب پیسے نہیں دیے تھے، وہ اس سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار صحابہ ہیں قربانیاں تو ہم دونوں برابر دیتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کچھ تسبیح بتاتا ہوں، دعائیں بتاتا ہوں، اذکار بتاتا ہوں، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ تو ان صحابہ نے جو ہے وہ جو ذکر ہے وہ کرنا شروع کیا۔ جو وہ صحابہ جو غنی اور مالدار تھے، جب ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ جو نادار صحابہ تھے وہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا، تو اللہ کے رسول سے فرمایا تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کا فضل تھوڑی روک سکتا ہوں۔ اگر کوئی صحابی مالدار ہو، اللہ کے راستے میں جان و مال لگائے اور پھر ذکر بھی کرے، سب کچھ کرے،
تو اپنی ظاہر سی بات ہے اس فضل کو کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ بندہ دنیا کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس سے اچھی چیز نہیں ہو سکتی کچھ۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دنیا کو ہم اپنے دل میں بسا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل اور ایمان یہ ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، یعنی یہ ایک سمبولک بات ہے۔ ایمان جو ہے وہ اللہ کی محبت کا نام ہے، اور بخل جو ہے یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت کا نام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی غیور ہے۔ اگر دل میں کوئی اور محبت آ گئی تو پھر اللہ کی محبت اس دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیۃ، ہر خطا، ہر بیماری، ہر گناہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کمائیے دنیا کی محبت نکال کر، دل سے دنیا کی محبت نکال کر دنیا کمائیے، خوب کمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، دنیا کمائیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت خریدیے۔ لیکن اگر وہی مال انسان کے دل میں اپنی جگہ بنا لے اور وہ بخل کرے تو پھر تو بخیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالی، کون ہے تم میں جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال اچھا لگتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ما منا احد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے خرچ کر دیا وہ تمہارا مال، اور جو تم نے بچا کر رکھا وہ تمہارے وارثوں کا مال۔ اب آپ دیکھیں یہ نقطۂ نظر کا فرق، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بچا لیا وہ ہمارا مال، اور جو خرچ ہو گیا وہ تو خرچ ہو گیا، وہ ہمارا مال کہاں رہا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو تم نے خرچ کیا وہ تمہارا ہے، جو بچا لیا وہ وارثوں کا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمح نظر جو تھا وہ آخرت، ہمارا مطمح نظر دنیا ہے۔ تو یہ ہے ہم میں، ہمارے نقطۂ نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ نظر میں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، وحل لہ من مالہ الا ثلاث، اس کے مال میں تو اس کا صرف 3 حصہ ہے۔ ما اکل فافنیتا، جو کچھ اس نے کھا کر فنا کر دیا، وما لبس فابلیتا، اور جو پہن کر پرانا کر دیا، اور جو کچھ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ سب اس کے وارثوں کا مال ہے۔ تو ہمیں یہ سب سوچنا چاہیے کہ ہم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے کل قیامت میں وہی ہمیں دگنا دگنا اور 100 گنا اور 700 گنا کر کے ملے گا۔ جب ہم اپنی نیکیوں کے بہت زیادہ محتاج ہوں گے اس وقت ہمیں لگے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ فلا یملأ جوف آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کا پیٹ تو صرف مٹی بھر سکتی۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تاب، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کے حال پر رحم فرماتا ہے۔ یعنی اگر یہ خواہش ہے تو یہ خواہش دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت میرے دل سے نکال کر اپنی محبت ڈال دے۔ اس لیے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر بیماری، ہر برائی، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت تو نہیں پنپ رہی ہے، ہمارے کاموں کا جو معال ہے، مطمح نظر ہے، وہ کہیں دنیا تو نہیں ہے، کہیں اللہ کی محبت جو ہے وہ کہیں ہم نے اس کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے، اس کے بالمقابل ہمارے سارے کاموں کا جو مرکز و محور رہ گئی وہ دنیا ہو گئی ہے۔ دنیا کمائیے، خوب کمائیے، لیکن یہ سوچئے کہ دنیا کمانا ہی اصل نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں آپ رہ کر آخرت کمائیے، اور آخرت میں کچھ سامان اللہ کے حضور، اللہ کے قیامت میں کچھ جب اللہ تعالیٰ سوال کرے تو ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، آدم کا بیٹا اللہ کے حضور سے اپنے پیر نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 باتیں پوچھ نہ لی جائے۔ اس میں آیا ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں ہے کہ اس نے کہاں بتائی، وہ ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں ختم کی، اور ایک فرمایا
وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، کہ مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کا حساب اللہ لے گا. اور پھر اس کے بعد ہے کہ علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا. تو مال کے بارے میں یہ ہے کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، اور خصوصی سوال ہوگا. عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا. اس کے بعد مال کہاں سے کمایا اس کے بارے میں بھی ہے، اور کہاں خرچ کیا اس کے بارے میں بھی ہے. نہ کمانے میں آپ آزاد ہیں، نہ خرچ کرنے میں آپ آزاد ہیں. اللہ نے جو حدود و قیود رکھی ہے، متعین کی ہے، اسی حدود و قیود میں رہ کر کمانا ہے اور وہی خرچ کرنا ہے. مال کمانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ میں خرچ کرنے میں آزاد ہوں. انسان نہ مال کمانے کے لیے آزاد ہے، نہ مال خرچ کرنے کے لیے آزاد ہے. وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے آزاد ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. تو عزیز ساتھیو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مال کہاں سے کماتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں اس بات کی تمیز اٹھ گئی ہے کہ حلال و حرام کیا شے ہے. ہر بندہ دنیا کمانے کی ہوڑ میں ہے، اور کیسے کمائے گا اس سے اس کو مطلب نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کماؤں، خوب کماؤں، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں صرف عزت اسی شخص کی ہوتی ہے جس کے پاس مال ہے. لیکن اللہ کے نزدیک اس شخص کی عزت نہیں ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھیں کہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے، کہ اللہ ہے یا دنیا ہے. اگر ہمارا مرکز و محور دنیا ہے تب تو ہم کمانے کے لیے آزاد ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں اس سوال و جواب کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن اگر ہمارا مرکز و محور اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، تو پھر ہمیں بہرحال ہمارے پاس جو وہی چوائس ہے، وہی حدود ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی. تو عزیز ساتھیو، میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ مال کمانا چاہیے، کمانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے ذرائع و اسباب پیدا کرنا چاہیے، لیکن دنیا کی محبت اپنے دل میں جگہ نہ دے. ہم اس کو اب دنیا کو اپنے دل سے دور رکھیں. خوب مال کمائیں، اللہ کے رسول مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کریں اور اس سے جنت کمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خرچ کرنے کے عوض اللہ تعالیٰ کل جنت میں ہمیں جنت پہ جگہ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.